کئی سالوں میں ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں، آپ تمام حاضرین نے پڑھی ہوگی، روحانی ہدایت اور مشتی سے ہدایت، اور ان کتابوں کے علاوہ روزانہ جنگ میں ہر دن میں کوئی ایک دوست کاتب بھی کرتا ہے۔ ان تمام کوششوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے روح سے واقف ہو کر اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرے۔ ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے ان کی ایک خوبصورت کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ آج بھی آپ تمام حاضرین میں اگر وہ کتاب خریدنا چاہیں تو اس کا پر موجود ہے۔ ان تمام کتابوں کی اور ان تمام نشر و اشاعت و ترویج کا مقصد ہی ان تعلیمات کو منظریان پر لانا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے روح سے متعارف ہو کر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو اپنا کر ان کی وظیفے کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ یہ ہم سب کو خوش نصیبی ہے کہ آج اس محفل میں حضرت خواجہ شمس الدین صاحب کی شخصیت جلوہ افروز ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ خطاب کے دوران سکون ماحول میں رہیں، خاموشی کا خیال رکھیں تاکہ ان کی تصویروں کو دنیا کی زبان سے جب کوئی بات آئے تو ہمارے ذہن نشین ہو، اور یہی انبیاء کرام کی تعلیمات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ استقبال کیجیے، میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب۔
کی گڑبڑاہٹ سے آپ صاحبان کو مطلب ہو گیا ہوگا کہ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، اتنی اچھی اس مجلس کی مناسبت اور موقع ہونی چاہیے تھی۔ بارہ میں ابھی ہوں سیدنا حضور السلام کی ولادت مسعود کے حوالے سے بہت مختصر سے معلومات پیش کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس مجلس میں اہل کراچی کے علاوہ حیدرآباد، انڈوریا، سالر، حیدر اور دوسرے خیر سے لوگ شریک ہو گئے اور انہیں اپنے خیر نما سکتا ہے۔ آپ نے مخالفی سنے سیدنا رسول السلام کی شان اقدس میں ناطق سماعت فرمائی۔ عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج ہم لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، صدیوں سے پر عمل ہو رہا ہے، اور یہ بلا شبہ مسلمانوں کی سعادت اور خوشبختی ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام کی مبارک ولادت پر اور سیدنا حضور علیہ السلام کی مقدس زندگی پر کہانی ہوتی ہے، مخالف رہ جاتے ہیں، ناطق سنی جاتی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت طیبہ پر، اور عجیب حال ہے کہ جس کتاب کو بھی آپ اٹھا لیں اس میں ایک عجیب لذت، چاشنی اور مزاج ہوتا ہے۔ حالانکہ سیرت طیبہ پر جو بھی آدمی کچھ لکھے گا وہ حضور پاک کی وہ زندگی ہے جو مکے سے مدینے تک اور مدینے سے مکے تک کی زندگی ہے۔ تو مجھے بھی شوق ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی، اتنا السلام کے دربار کی طرف توجہ کری، ایک اظہار تمنا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں کسی قابل نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت پاک پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں روحانی گوشے جو ہے وہ جگہ کی اب لاکھوں کی تعداد میں سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، السلام کے عادات، السلام بحث اور جگہ کی، یہ ہر آدمی نے کوشش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ رہے کہ جو امت مسلمہ کے سامنے نہ ہے۔ معلوم میں نے بھی کوشش کی، اور میں نے جو یہ بات میں اس لیے حضرت ہوں کہ میں آپ سے اپنے آپ کو جوڑ کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی بہت زیادہ غور سے پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے میں صرف کی، اور زندگی میں کہیں بھی کوئی ایسی بات
سے رسالت کا وہ خواب دیکھیے کہ پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پھر والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، پھر اہل خاندان نے تو اذیت سے بچائی، بیکاٹ کیا، کانٹے بچھائے راستے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے میں تھے، ان کے سر پر اونٹ کی اوٹ رکھی۔ میں یہ سمجھ رکھتا تھا، تم یہ سمجھتا تھا کہ یہ اونٹ کا جو دیکھا ہوتا ہے جسے آپ دیکھتے ہیں بکری کے دوارے میں نکلتا ہے، یہ کسی نے لا کر رکھ دیا ہوگا، لیکن جب تحقیق کی نظر سے اس کو دیکھا اور کتابیں پڑھی تو وہ اوج کا مطلب یہ تھا کہ اونٹ کی اوج میں اس کو صاف کر کے اس کے اندر خلالت، گندگی، کانٹے، خون اور نہ معلوم کتنی قسم کی زہریلی چیزیں ڈال کے وہ اس طرح آدمی کے سر کے اندر ڈالتے تھے کہ جیسے غبارے میں تر آ جاتا اور اس کو ڈال کے کر دیا گیا۔ اس لیے ہوتا تھا کہ آدمی کا سانس رک جاتا تھا، دم رک جاتا تھا اور آدمی بڑھ جاتا تھا۔ یہ پڑھ کے بڑا عجیب لگا کہ اس قدر ظالم و شقی لوگ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اہل عرب کو، تمام انسانوں کو یہی تھا کہ ہدایت مستقیم کو گامزن ہو، دنیا میں سکون حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں بھی سکون کی زندگی گزارے۔ تو یہ وہ قصہ پڑا، پھر اور کچھ میں شاید تشریف کے وقت وہاں ہوئے اور کشتوں کا جو ہے ان سے بھر گیا، آپ نے سن رکھا ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی مختصر انداز میں پیش کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں اسلام کے پھیلانے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے تکالیف اٹھائی ہے اور برداشت کی۔ میں کہاں پر کامیاب ہوا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ایک بات میں نے بہت ہی کافی لکھی، تقریباً 19 کتابیں میں نے لکھی ہے، کبھی میرے اوپر لکھنے کا روک نہیں تھا، جو دماغ میں لگتا ہے زیادہ بڑی کثرت ہے۔ اس کتاب میں میں نے عجیب بات یہ محسوس کی کہ ہر سطر میں میں نے کچھ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھا اور ذہن میں یہ بات نہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لکھنا بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کی، معافی منافی کے ذرا تو ایک چھوٹی سی کتاب سامنے آئی۔ میرے ذہن میں سیرت طیبہ کی جو گزشتہ ہے اس کی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اس میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، شخصوں کو نہ ہو گیا، چاند کو پڑے ہو گئے۔ عقیدے کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان ہمارا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہے کہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صورت سے سائنسی توجہ ہوتی ہے۔ یہ بات سامنے آ جائے کہ چاند کیا ہے، اس سائنس کے اعتبار سے چاند کیا ہے، آنکھ نکلتا ہے، آنکھ منہ ہوتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا، تو اس اشارے سے چاند کے ٹکڑے کہتے ہیں۔ اس لیے اگر سائنس کو ہو جائے
کوئی جڑی بوٹی کوئی پودا پھول ایسا نہیں رہا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس نے جھک کر ان کی عظمت سے اعلان میں کیا ہوں. اب یہ ایک بات ہے بھائی درخت کیسے جھکتے پودے کیسے. اس بات کو میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی شکر سے کہ ایسی کوئی کتاب لکھی جائے کہ سائنس کا جو موجودہ علم ہے وہ موجودہ علم والے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چلے اور اللہ تعالیٰ انہیں کو. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی. سب جانتے ہیں لیکن کیا شان ہے کہ جس آدمی نے پڑھائی میں کبھی اسکول میں ہی داخل نہیں ہوا دستاویز کرنا بھی نہیں آتے اور کیا عظمت کیا شان ہے قرآن جیسی کتابوں کی امت کے بیچ ہو. تو اس کتاب میں تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزارے مطلب کس طرح کاروبار کرے والدین کے حقوق کس طرح پورے کرے گی بچوں کے حقوق قوم کے حقوق ملک کے حقوق اس کی جو معاشرت ہے وہ کس طرح ہو. تو اس کا پورا قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے جس کو ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں. تو اس میں تو الحمدللہ بہت کام ہوا ہے. شریعت کے بارے میں تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا ہو کہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے کسی سے ہاتھ مارنا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے. لیکن قرآن میں ایک حصہ ایسا ہے جو تاریخ کے اوپر ہے کہ جتنے پیغمبران علیہ السلام تشریف لائے ان کے ارواح ان کی قوموں کا تذکرہ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. قرآن میں یہ جو چیزیں ہیں تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا جائے. جو قرآن کا تیسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا یہاں پیدا ہو گیا اور پیدا ہونے کے بعد ہر انسان جو بھی انسان پیدا ہو رہا ہے کہیں چلا جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے اس کو کوئی لوگ کہتے ہیں راستے چلا جاتا ہے کوئی 10 راستہ اگر آپ پڑھیں تو ان کے بہت سارے ادوار جو ہیں وہ میرے بحث آتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انسان عالم ارواح میں تھا. عالم ارواح کے بعد وہ کتاب المبین میں آ گیا. کتاب المبین کے بعد جو ہے محفوظ میں آ گیا. محفوظ کے بعد بیت المعمور میں آ گیا. بیت المعمور کے بعد برزخ میں آ گیا. برزخ کے بعد یہ عالم ناسوت میں آ گیا. اب عالم ناسوت میں سے نکلنے کے بعد آراف میں چلے گی. آراف میں سے نکلنے کے بعد نفخ صور میں چلا گیا. نفخ صور میں سے نکلنے کے بعد حشر و حشر میں چلا گیا. حشر و حشر کے بعد یوم میزان میں چلا گیا. یوم میزان میں حساب نہیں ہے. یوم حساب سے نکل گیا وہ جنت میں چلا گیا. برزخ میں چلا گیا. اب یہ جو ادوار ہے اب اس کے بعد اور بھی ادوار ہے جنت کے بعد قیامت میں چلے گئے. آواز میں چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی. لیکن عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک نہ تو مسلمانوں کے سامنے آئی عمومی طور پر اور نہ نسل انسانی کے سامنے آئی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے. اور یہ اللہ جو حضرت کے بارش جو میں باطن ہے سب جانتے ہیں. اگر ابو ہریرہ
اضافات آنے کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا السلام سے مجھے علم کے دو لفظ ملے. ایک لفظ میں نے ظاہر کر دیا اور ایک لفظ میں نے چھپا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم میں چھپانے کی چیز ہے, آپ نے کیوں چھپا دیا؟ تو میں اس لیے چھپا دیا کہ ابھی لوگوں کی اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. اگر میں نے یہ لفظ بیان کر دیا, کھول دیا, تو فائدہ کچھ ہوگا کہ تم لوگ مجھے ختم کر سکتے, لیکن میں سمجھ نہیں ہے. ابھی 1400 سال کے بعد انسانی کے شعور میں اتنا ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ انسان کا ذہن وہ چیزیں سمجھنے لگا ہے جو انسان کا ذہن 100 سال پہلے نہیں سمجھتا تھا. مثلاً ریڈیو, ٹی وی, پلاسٹک گلاس, کیمرہ, زمین کے اندر پر دیکھ لینا, آسمانوں میں دیکھ لینا. اب یہ پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں 70 سال پرانے کے لوگ ہیں, ان سے اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ ریڈیو بجتا ہے اور ٹی وی پہ اتنا نہ ہوتا, اور چینل ہوتے ہیں اور یہاں سے اور وہاں سے ساری دنیا کے پروگرام آ جاتے ہیں, اور یہاں سے بیٹھ کے آتی ہے ویڈیو میں بات کر لیتا ہے, اور ویڈیو میں بیٹھ کے پاکستان سے بات کر لیتا ہے, اور ان کا آگے ہے کہ وہ تصویری بھول جانا ہے. تو پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھی اور علم چیزیں محدود تھا, اس لیے انسانی شعور بھی محدود تھا. انسانی شعور محدود ہونے کی بنا پر ہی حضرت مجدد نے فرمایا کہ میں نے ایک لفظ کو انسانی شعوری سبق کے مطابق ہے وہ مجھے ظاہر کر دیا, اور جو انسانی شعور کی سطح سے باہر ہے وہ میں نے چھپا دیا. اب 1400 سال کے بعد انسانی شعور کی اتنی سطح ہو گئی ہے کہ اگر اس کو طریقے کے ساتھ, دلیلوں کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, برہان کے ساتھ اس بات کو اگر پیش کیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب محمد میں فرمایا, آپ نے پڑھا ہوگا, یہ کتاب سیدنا حضور علیہ السلام کے حکم سے لکھا. تو یہ کتاب سیدنا حضور علیہ السلام کے حکم سے لکھنا ہوگا, مطلب یہ ہے کہ اب جو انسانی کی شعوری سطح اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر ابو ہریرہ کا وہ فرمانا تو لفظ میں نے چھپا دیا, اگر اسے تھوڑا کر کے مطلب بھی ظاہر کیا جائے تو انسان اصل اس کو سمجھے گی اور اس سے استفادہ کرے گی. تو میں آپ سے استفادہ کرتا ہوں. یہاں بھی آپ میرے لیے دعا کریں, گھر میں بھی جا کے دعا کریں, وہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ تقاضا پیدا کیا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روحانی نقطۂ سے بیان کرنے کے قابل. تو اب میں بہت عرصے سے اس چکر میں طاقت رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کرا دی, اور ایک محمد رسول اللہ کے نام سے ایک 200 صدی کتاب میں نے لکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سیدنا السلام کے دربار میں قبول فرمائے, اور آئندہ مجھے یہ ہمت اور توفیق دے کہ مزید میں 4 جلدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے قابل ہو جائے. آدمی کے اندر کچھ بھی آدمی کے اندر سے یہ قابل واقع کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر شاعری انسپائر ہو جاتی ہے تو آدمی شاعر ہر آدمی عجیب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نقل ادب کو انسان ہو جاتا ہے تو شروع کر دیتا ہے. توفیق ضرورت تھی ان کہانی ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ انسان تو کھانا بھی نہیں کھا سکتا اگر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کھانا کھانے کی انفارمیشن نہ ملے. اور انسان پانی
کر لے 80 سال کی عمر میں ایک کام ایک عمل ایک خواہش ایک جذبہ ایسا بتا دیں جو آپ خیال آئے بغیر کرتے ہو بولے ایک 80 سال سے ایک بار 80 سال بہت ہوگی 365 دنوں سے کتنے ہوئے 80 سال میں تقریباً 2000 دن ہو جائے یہ 2,500 کے قریب دن ہو گئے کتنے گھنٹے ہو گئے کتنے منٹ ہو گئے ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد دوسرے خیال میں منتقل ہو جاتا ہے ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد قانون میں پوچھا ہر آدمی ہر 15 سیکنڈ کے بعد دوسرے خیال میں منتقل ہو جاتا ہے اب 80 سال کے آپ کو 10 سیکنڈ لگا دیجیے کروڑوں کے حساب سے کروڑوں خیالات میں آپ حضرات میں پھر آپ سے سکتے ہو ایک بات بتا دیں کہ آپ یہ کام ہم بغیر خیال کے جب کوئی کام ہم بغیر خیال کے نہیں کرتے ہماری پیدا ہوتا ہے خیال کہاں سے آ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں گھڑی سے تو بدن آپ ریڈیو چلاتے تو ریڈیو اسٹیشن سے لہریں آ رہی فریکوینسی بن گئی ٹی وی آپ چلاتے پولیس چینل ہے تو اس میں بیٹھیں اور ٹی وی اسٹیشن سے سلسلہ جاری ہے تو پوسٹمنٹ لگے تصویر لگا اب آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی زندگی کا عمل ایسا نہیں ہے جو خیال کے بغیر آپ کرتے ہو تو ظاہر ہے آپ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ خیال نہیں چل رہا ہے کسی کو کوئی خیال نہ کیوں نہیں کہاں ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کو ملتا نہیں بھائی آپ کی زندگی تو خود اللہ ہے بھائی خیال نہیں آئے گا تو آپ کو ہاتھ میں گرا سکتے وہ خیال ہی تو اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے میں تمہاری ربی کا مزداد کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ ذات اقدس اکبر ہوں کہ میری صفات میں تمہارا احاطہ کیا تم آج سے باہر نہیں کر سکتے آپ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اوپر سے تمہیں نہیں بھیجتا ہے وہ نیچے سے ایک سرکل ہے ایک دھارا ہے آپ کہیں سے آ رہے کہیں جا رہے نہ آپ کو یہ پتا کہاں سے آ رہے نہ آپ کو یہ پتا کہاں جا رہے تو آپ نے اور ایک ڈوبے نے اور بکرے کو بڑھتا ہوا کوئی آپ کو یہ نہیں جانے پڑا ہے ہر آدمی کرنے کے روٹی کھاتا ہوں ہر آدمی کرنے کے کپڑے پہنتا ہوں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میری جائیداد ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے میرے بچے یہ میرا شوہر آپ کہتے ہیں نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے اگر یہ بیوی پیدا نہ ہوگی تو بیوی کیسے بیوی کی پیدائش وہ کہتے ہیں میری شوہر ہے بیوی کیسے بھائی شوہر کی پیدائش ہے اللہ آپ روٹی کھاتے یوں نہ ہوتا یوں ہوتا چکی نہ ہوتا چکی ہوتی آٹا گوندنے کے لیے پانی نہ ہوتا آٹا گوندنے کے لیے چاہیے پانی بھی ہو گیا سوال ہوگا سوال ہو گیا نہیں آگے ہوگی
دنیا ادھر وہ جتنا آپ غور کریں گے زندگی کے اوپر آپ کے اوپر یہی بات منتشر ہوگی کہ یہاں کوئی چیز ذاتی حیثیت نہیں رکھتی. سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، زمین ہو، پانی ہو، درخت ہو، اوزار ہو، معدنیات ہو، جمادات ہو، یا کشانی نظام ہو، سماوات ہو، زمین کے طبقات ہو، زمین کے اندر پانی ہو، پہاڑوں کے اوپر پانی ہو، بارش ہو. آپ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کی دستخط ہے اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا ہماری دستخط ہے. سائنس نے پوری ترقی کی، بلا شبہ ترقی کی، لیکن آپ سائنس کی کوئی ایک ایسی ترقی بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وسائل کے بغیر اس کی ترقی کی. بتائیں بجلی بنی، اب بجلی کے لیے اگر پانی نہ ہو تو یہ پانی ہو، ٹربائن نہ ہو، ٹربائن ہو، میگنیٹ نہ ہو، میگنیٹ ہو، تار نہ ہو، تار ہو، بجلی کے اندر دوڑنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو. یہ تار کے ہوئے بجلی کے ہوئے دوڑنا ہو، بنانا ہو. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں جتنا بھی آپ غور و فکر کریں گے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ یہاں کوئی چیز اپنا ذاتی وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تو نہیں. علماء باطن لوگ کہتے ہیں والراسخون فی العلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ انسان کی حیثیت سوائے نفی کے کچھ یقولون آمنا بھی اللہ تعالیٰ کے وہ علوم جو ان میں باطن ہے، وہ علوم جو ان میں لدنی ہے، وہ علوم جو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سینہ، بطور نسبت، بطور عشق و محبت لوگوں کو منتقل ہوتے ہیں، ان علوم کو جاننے والے لوگ کہتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، یہ بات ہم نے دیکھ لی ہے ہمارے مشاہدے میں. یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اللہ سے رابطہ، تعلق اور ذکر قائم ہوتا ہے. وہ چیز نہیں سکتی تو قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ جو اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اس کو قرآن پاک میں معاذ خلق میم عین الف لام را، معاذ میں عالم ارواح بھی ہے، معاذ میں فرشتے بھی ہیں، معاذ میں فرشتے کی قسمیں بھی ہیں، معاذ میں جنات بھی ہیں، معاذ میں انسان بھی، معاذ میں کروڑوں دنیا ہے آپ کی طرح کی، معاذ میں کہکشانی نظام ہے، معاذ میں انبیاء علیہ السلام کے مقامات ہیں. وہ حصہ جو ہے ابھی تک حصہ ہے. آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھولے، میرے دماغ میں اتنی فکر پیدا کرے کہ میں مرنے سے پہلے یہ کام کرتے ہو کہ ماں کے اوپر سے پڑھتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام اگر آپ حضرات نے میرے لیے دعا کی تو مجھے نیت سے دعا کی انشاءاللہ پورا نہیں تو اتنا تو میں ضرور کر دوں گا کہ آئندہ اس کو آنے والی نسل جو ہے اس کی یہ راستہ مختلف ہے. یہ تو میری اپنی ہوئی تھی تو اتنے غلط بابت تو ہوئی تو آپ نے دعا کے لیے کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بہت مختصر بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل جب آپ اس پر غور کریں گے وہ عمل حضور کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. جو بھی کچھ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کیا. جو کچھ سوچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ
وہ بھی ہو جائے اللہ یہ کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ان الفاظ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس مطالعے کے نتیجے سے بات آپ کے اوپر آشکارا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ کیا اللہ کے لیے کیا تو امت کی حیثیت سے ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی ذات کی نفیت یہاں جو بھی کچھ کریں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اللہ کے لیے کریں اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کی اگر ہمارے لیے کسی سے دوستی ہے تو اللہ کی اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے کھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کھانا کرے اگر ہم پانی پیتے ہیں تو اس لیے پیتے ہیں کہ اللہ نے پانی بنایا ہی اس لیے کہ اللہ کے پاس کھاتے ہیں اللہ تو پانی نہیں پیتا کھانا نہیں کھاتا گھر میں ہی گزارا ہے تو اگر صرف اس بات پر ہم اپنی زندگی کو قائم کر دیں ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا تو انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے نہ صرف باتیں ہو جائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں منتخب ہے یہ علمانی ہونا شعر پڑھنا نعتیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام دینا بہت بڑی ہے بہت بڑی بات لیکن آپ یہ تھوڑا غور کریں کہ 1400 سال سے نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں میلاد النبی بھی ہو رہے ہر ممبر سے ہر مسجد میں ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چرچا کیے ہر مسلمان اس بات میں ایمان بھی رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو ہر مسلمان میں آپ سے عرض کروں گا ایک عقیدہ ہے ایمان ہے اس وقت 1 ارب مسلمان ہے دنیا میں اپنے اندر یہ بات بہت محسوس کرتا ہوں کوئی گہرائی 1 ارب مسلمان جیسی بھی ہے گنہگار ہے جیسی بھی ہم جیسے ہم تو جانتے ہیں لیکن اگر کسی مسلمان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ میرے جان دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے 1 ارب آدمی میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرے اب اسی آپ کہتے ہیں کیسے اس سے ماشاء اللہ آپ لوگ بیٹھے اپنے دلوں میں جاتے ہیں دیکھنے کے بعد وہاں پہ مل جاتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہے لیکن ہماری یہ محبت ہماری مستقل ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہر چیز کو کر کے بتایا مثلاً مسلمانوں نے ایک دعا کا کنسپٹ ہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو اور صاحب کو بڑی اچھی دعا کراتے ہیں ابھی یہ دعا بھی اچھی نہیں ہوگی جو آدمی ذرا گا کے بہت ساری لمبی دعا کرتے ہیں وہ بڑی اچھی دعا لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہمارے کسی دعا نہیں جنگ بدر میں حضور تشریف لے گئے ایک طرف 1000 آدمی تھے ایک طرف 313 آدمی تھے مکے میں یا مدینے میں بیٹھ کی دعا نہیں کی میدان جنگ میں جا کے دعا کی ہماری مدد اور ہمارے گزارنے کے بعد دعا کی گئی تو اللہ نے فرشتے نازل 1000 آدمیوں کے لیے اللہ نے 30,000 اور 313 آدمی کے قیام ہو گیا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے اس کا پہلے عمل
مظاہرہ ہوتا ہے. اب آدمی نہیں آپ کو آ گئے کہ سب سے شامل بیٹھنے کو رہی اللہ مجھے قرآن کے ناتے اللہ مجھے قرآن کے ناتے سارے دن کو کہتے ہیں اور آگے آپ کھا لیں گے بھائی آپ کو قرآن سے پکا لیں اور کھا لیں. تو یہ تو مسلمانوں میں یہ جو کہ عملی کا مظاہرہ ہونے لگا ہے اس سے انتشار پیدا ہو گیا ہونے اور اس انتشار کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف فرقے بن گئے. یہ فرقے بھی اسی لیے بنے ہیں کہ عملی مظاہرہ کم سے کم ہو گیا. اگر عملی مظاہرہ ہو تو فرقے نہیں بنے. اس لیے کہ اب جو عملی مظاہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں دعا کرتے ہیں جیسے تحریر ہوتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ بتا گئے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ میلاد النبی میں شریک ہو تشریف لائیں اچھی اچھی باتیں سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجا جائے. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں عمل ہونا چاہیے اور عمل مظاہرہ اس طرح ہونا چاہیے جس سے ہمارے ذریعے برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کر کے ہمیں بتایا تھا. میرے خیال ہے جو کسی نے کہا تھا وہ تو آپ نے سنی لیا اور ایک یہ کہ لڑکی کا سنا ہے وہ مطلب گھوم جانے کا ہے تو میرا اچھا نہیں بتا وہ زبردستی پکڑ کے لے گئے ایک دن سے یا تو تقریر ضرور کرنی ہو تو بھائی میں نہیں کرتا نہیں ضرور کرنی کیا وہ لے گئے تقریر لے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائیو جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ اسے سمجھتے میں کیا سمجھ لوں تو کہنے کا آپ صحیح لوگوں کا آپ سے کیا نہیں تو ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو وقتی لازمی ہے میں ایسے کروں گے آگے یہ کہیں گے ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے تو ایسے ہم سمجھتے ہیں اچھا کہ نہیں بھائی سمجھتے ہیں تو آپ پہلے سمجھتے ہیں بتا دیجیے پھر وہ کہا کہ تھا وہ آتے یہ کہو آپ سمجھتے ہیں آتے یہ کہو نہیں سمجھتے تو پھر آگے چیزوں کو کیا یہ نے کام سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے تو لوگ مسئلے یہ لوگ جو سمجھتے ہیں مجھے سمجھاتے تو نہیں تو ماشاء اللہ آپ نے اتنی ساری ترکیبیں بتانے سکتے ہیں. اب جو کچھ آپ نے سنا ہے تو آپ اپنے گھروں میں جا کے سنائیں اور ایک بات جو یہاں اللہ نے باندھ کر دے جاری ہے وہ یہ کہ مسلمان میں سے عمل نکل گیا ہے. عملی زندگی جو ہے اتنا توجہ دیں اور جو بھی عمل کریں اس کے بارے میں یہ سوچیں یہ عمل ہم نے خیال آئے بغیر نہیں کیا خیال آئے بغیر نہیں کیا آئے آپ یہ سوچیں کہ خیال کہاں جائے تو خیال ہے وہ اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اپنی زندگی میں ڈھالیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام عام کرنے کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی ہے ہم لوگ ان تکلیف کا تصور نہیں کر سکتے. ہم تو مطلب اتنا تو کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک راستہ متعین کرके راستے پر چلتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا. تو اب امت میں بھی رحمت ہونی چاہیے. امت کا کیا مطلب ہے کہ رسول
فکر ہے وہ منظر منتخب ہوگی نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر رحمت کتنی ہے, ہمارے اندر غصہ کتنا ہے, ہمارے اندر نفرت کتنی ہے, ہمارے اندر کبر کتنا ہے, ہمارے اندر بڑائی کتنی ہے. تو جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو سوائے کبر کے, نفرت کے, نفرت کے, غصے کے رحمت نہیں مل رہا. ماشاءاللہ اس میں تعلیم ہو گیا. آپ ذرا میرے بندی کرتا ہوں, آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہمارے اندر 100 بڑائیاں ہیں, کیا ہمارے اندر 5 ایسی خوبیاں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہم دے سکتے ہیں؟ 100 میں 5. سچی بات یہ بھی یہ بہتر سمجھے. اچھا, اب غصہ ہم لوگ اب غصے میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاصمین غیر العافین للناس اللہ رحمۃ, کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. بات یہ ختم ہو. جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. حضرت علی کا آپ نے بڑا مشہور بات سنا ہوگا, ایک کشتی ہو گئی, لڑائی ہو گئی یہودی سے, اور نیچے گرا تلوار نکالی, اس کو حملہ کرنا چاہتے دوسرے کو ڈھوک دیا, کچھ اور تو کیا نہیں کرو. یہ گاڑی بھی اس کو آپ نے مجھے اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا. آپ کو گھرے نہیں میں آپ نے یہ تھوڑی اس سے لگا بندہ کے لیے کرنا تھا. آپ نے جیسی بھی منہ پہ تھوکا, مجھے غصہ ہو گیا, میری ذات سامنے آ گئی, میں نے ادا کر دوں گا. تو ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, اور یہ کچھ نہیں ہے غصہ اور نفرت اور برائی. اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی میرا کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی یہی ہے کہ حضور نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا. انہوں نے سب کو معاف کیا, سب کو معاف کیا. اپنے خاندان کے قتل معاف کر دیے, اپنے خاندان کے قرضے معاف کر دیے, اپنے خاندان کے جو برسوں سے جگہ فساد چلے تھے وہ سب معاف کر دیے. آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حکیم العالمین فرمایا, آپ کو کہیں پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں, غصے کی بات آپ کو کہیں وہ ہندہ نے جگہ سوال ہے, اور وہ مسلمان ہو گئی تو آپ مسلمان ہو. بس یہ فرمایا کہ میں جب تم آپ کے سامنے آتی ہوں تو مجھے اپنے سارا سین نکالا جاتا ہے, انہوں نے میرے سامنے دکھایا. لیکن معاف تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنی مظاہرہ ہمارے سامنے کہ حضور صحابہ رحمت ہے, تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر اور عمل کریں. ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے رحمت بنتے رہنا چاہیے. اور جب ہم رحمت بنتے رہیں گے, اس رحمت کی وجہ سے ہماری بے شمار بے سکونیاں, پریشانیاں, ٹینشن کیا ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر عمل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں, اور ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. آپ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, آپ کی جو دنیا جو زندگی وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا, چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا, پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا, زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا رحیم و کریم ہے کہ جس نے ہر چیز آپ کے لیے بنا دی اور مفت بنا دی. ایسے اللہ سے بری سوائے بدبختی اور بدبختی کے کچھ نہیں. شکر کریں ٹھنڈا پانی پیے, یا اللہ تیرا شکر ہے, پیٹ بھر کے روٹی کھائیں, یا اللہ تیرا شکر ہے. کوئی دوست نہیں کرتا, ہر کوئی بات نہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے.
تو شکر کی بھی عادت پڑ جاتی ہے شکر قریب میں شکور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والے بندے کو بات تو میں ایک ہی بات پر آپ عمل کریں کہ جب بھی کوئی چیز استعمال کرے آپ نے یادگاہ رش کریں پانی بھی یادگاہ میں رش کریں کپڑے میں یادگاہ میں رش کریں اب آپ سو گئے پڑ گئے رونا مرنا بنا گئے آپ پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دینا تو پہلے تو آپ نے اس میں خرچہ ہوتا یا اللہ سے رشے کریں کوئی ہم پھر دوبارہ دینا تو شکر کو اگر آپ عادت بنا لیں تو اس ایک عادت کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رکھا لیں صرف ایک کام کریں کہ شکر کرنا آپ کھانا کھائیں شکر کریں پانی پیے شکر کریں کپڑے پہنے شکر کریں بچوں کو دیکھیں یہ بلوانا وہ شکر وہ خرید ہونے والی شکر اور ایک بات فرمائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی حضور کے زبان سے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تو اس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ شکر ادا کرے اب لقمان حکیم سے اور سکتی ہے کہ بیٹھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے میں کبھی کسی کو ریسرچ کرتے نہ امراض کی تشخیص کرتے نہ لوگوں کا علاج کرتے تو کیا ہے شکر ہوگی تو حضور خلد بابا رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے پوچھا تو فرمایا شکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اس کو استعمال کرو یہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی اس لیے تاکہ اس استعمال کرے اس حکمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے لوگوں کا علاج کرے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهَ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ ان کو انہیں کو پیدا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کا استعمال نہیں کرتے وہ محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ماورا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی نعمتیں آپ کی کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مفت فراہم کیے تو جو بھی نعمت آپ استعمال کریں کپڑے پہنے نہائیں دھوئیں شکر کرنا ہے دل یا اللہ کا شکر یا اللہ کا شکر یا اللہ آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر ایک ایسی بھٹی جڑ جائے گی جو یقیناً آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے پانچ دن برابر ہے کی مسند ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار ہیرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے غار ہیرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے تشریف لے جایا کرتے تھے وہاں رات کو رہتے تھے دن کو رہتے تھے مختلف لوگ کی بتاتے تو کم سے کم تاریخ میں بتائی جاتی 3 سال کی ہے سال اختلاف ہے لیکن 3 سال ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے نبوت سے پہلے نہ تو نماز ہو رہی تھی نہ روزہ تھا نہ حج نہ زکات اسلام سے یہ تو میرا شریف سے سب کچھ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں تشریف لے جاتے تھے اللہ کی
کے اوپر غور و فکر کرتے نبی ذالک الآیات بالکل الالباب کہ عقل مند لوگ رہے جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. تو مراقبے کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرنا. اب انسان سب سے بڑی اللہ کی نشانی. اب دیکھیے آپ کے اندر جو مشین لگی ہوئی ہے، دل پھیپھڑے گردے ہر چیز چل رہی ہے، آٹومیٹک چل رہی ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں اس کے گھر میں نام سے آ رہا ہے. اب یہ کتنی بڑی شکر کی بات ہے. ابھی دن بند ہو جائے، ابھی میں بیٹھے بیٹھے سمجھ لوں. تو یہ تفکر جو ہے اس کو کہتے ہیں برا، یعنی وہ تفکر جو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، وہ تفکر جو انسان اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ تفکر جو انسان اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں برا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں وہ عمل کیا، اور اس عمل کے نتیجے میں حضرت جبریل علیہ السلام غار ہیرا میں تشریف لائے اور اقرا خلق الانسان من علق نہیں حضرت جبریل جو قرآن شریف لیکن حاضر ہوئے. تو اس غور و فکر سے انسان کا ذہن کائنات کے مخفی گوشوں کو تلاش کر دیتا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور کام کر رہا ہے، نظر نور کو ڈھونڈ لیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو بیعت قوت کی ہمیں حاصل ہے، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کے عمل اپناتے ہیں یا ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس کا ادراک ہو جاتا ہے. تو مراد میں ایک عمل ہے فکر کرنا، غور کرنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام طرف سے اپنا ذہن ہٹا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلی روشنی آ رہی ہے اور وہ ہمارے مسجد میں روشنیاں آپ سڑک بھی کر سکتی، ٹی وی بھی کر سکتی، کوئی نیلی روشنی نیلی روشنی کو بڑھاتا ہے. اسی لیے ابتدائی دور میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے بلندی کی طرح مائل ہو، آسمان بھی نیلا ہے. جب آپ یہ خیال کریں گے کہ آسمان سے نیلا رنگ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو شعور ہے زمین کی شعور، اور زمین سے نکل کر آگا کی طرف آسمان کی طرف ویسے دنیا کی طرف اللہ کی طرف. اور مراقبہ کرنے سے پہلے کیا دفعہ یا اور کیا دفعہ مشرق پڑھے. گھر میں جب آپ لوگ مراقبہ کریں تو 100 دفعہ مشرق پڑھے اور 100 دفعہ یا مراقبے پہ مداومت کریں، پابندی کی ساتھ کریں. ہونے سے پہلے انشاءاللہ اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور انسان نے دشمن الجھنوں پریشانیوں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے. پیارا بھائی خوشی بلا دے آئیے قیوم پڑھ کے آگے بڑھتے شب
خواتین